نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی عقائد کا بیان پڑھ رہے تھے، تو وہ کیا عقائد کا بیان کے بارے میں ہم کل پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور کمالات ہے نا. توحید و کمالات کے بارے میں پڑھیں کہ اللہ ایک ہے، پاک، بے مثل، بے عیب ہے. اور زندگی اور موت کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور روزی کون دیتا ہے جی؟ اللہ دیتا ہے. کائنات ہمیشہ سے ہے؟ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی نہیں. پہلے کائنات نہیں تھی، پھر بنائی گئی، پھر فنا بھی ہو جائے گی. ہمیشہ کون رہنے والی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. چلیے ماشاءاللہ آج نیا سبق ہم شروع کریں گے. چلیے دیکھ کر پڑھیے بلند آواز سے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ کے ساتھ. چلیے. ہدایت و گمراہی اس کی طرح سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے ہے جسے چاہیے ایمان. ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے. ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے جسے چاہیے ایمان. چاہیے نا بیٹا، چاہے. جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو. وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے. مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندہ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی نعمتیں، اس کے احسان میں انتہا ہے. وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں. چلیے دیکھیے ایک خطبہ آپ سنے ہوں گے، بڑا مشہور خطبہ ہے، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ اگر گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی ہدایت. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ہے نا، کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جسے چاہے اللہ ایمان نصیب کرے، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو جائے. چیزیں اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور ایمان کے ہی حالت میں موت عطا فرما. یہ ہدایت کی ہمیں دعا اللہ سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ہدایت دے. ہدا یہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا. تو اہدنا، اللہ تو ہمیں ہدایت دے، یعنی سیدھی راہ کی طرف ہمیں چلا. تو ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ کی طرف سے. ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور گمراہ کرنے والی، گمراہ اگر کوئی ہوتا ہے تو کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جو اب کسی کو ایمان نصیب ہوا، کسی کو کفر میں مبتلا ہو گیا، وہ جو کرتا ہے یعنی اللہ کے جو بھی کام ہے، جو بھی حکمت، جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے. کیا ہے؟ حکمت ہے، انصاف ہے. ایسا نہیں ہے اللہ ظلم سے پاک ہے. میں نے آپ سے کل بھی پڑھے تھے نا آپ کے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ظلم بھی ایک عیب ہے، اور اللہ اس عیب سے بھی کیا ہے؟ پاک. تو اللہ جو کرتا ہے یہ انصاف ہے. مسلمان کل قیامت کے میدان میں جو بھی ہوگا یہ عدل و انصاف ہوگا. مسلمانوں پر اللہ اپنا فضل فرمائے گا، کافروں کو اللہ انصاف، کافروں کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا، اور اسی انصاف کی وجہ سے وہ کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہاں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. کیا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا؟ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو دیکھ چکے ہیں، انبیاء تو راہ، ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو راہ دکھلانے کے لیے آئے نا، تو ہم تو دیکھ چکے ہیں. اب ہمیں اللہ تو نے مجھے جس طرح سیدھی راہ دکھایا، ہمیں اس راہ پر چلنے کے بھی توفیق عطا فرما. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، انصاف ہے. مسلمانوں کو اللہ جنت فرمائے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا. کافروں کو دوزخ میں عذاب دے گا، یعنی جو اللہ کی بندگی کرے گا اس کے لیے کیا ہے آخرت میں؟ جنت. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے آخرت میں کیا ہے جی؟ عذاب ہے. اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہر کام سمجھ ہی جائے گا.
ٹھیک ہے نا. بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کا ہر کام کیا ہے؟ حکمت. اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا، احسان بے انتہا. یہ کم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کیا؟ یہ کم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو سلامت رکھا؟ یہ کم نعمت ہے؟ دیکھو اللہ کی ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں نا یہ بھی نعمت ہے. سانس کا لینا بھی نعمت اور سانس کا باہر آنا بھی، یعنی ہم آکسیجن جو لیتے ہیں یہ بھی نعمت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو گنتی شمار نہیں کر سکتے. آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ نعمت نہیں ہے. اس نعمت کی قدر اسے پتہ چلے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بات سمجھ رہی ہے نا. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بے انتہا ہے، آپ گن ہی نہیں سکتے. آنکھ نعمت، ہاتھ نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، بلکہ ایک ایک سانس کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ابھی کورونا کا معاملہ تھا، آپ دیکھے ہوں گے کہ آکسیجن لینے کے لیے انسان کتنا بےتاب تھا. ایک سلنڈر جو آکسیجن گیس کا ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے 20,000 25,000 30,000 روپیہ ایک ہفتہ تک ہی چلے گا وہ. تو سوچو ایک ہفتہ میں اگر آکسیجن، اگر مصنوعی آکسیجن لیا جائے جو انسان بنا کر کے دے رہا ہے تو یاد رکھیے اس کا اتنا دام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم ہے، نوازشات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مطلب پیسے کا نا، آپ جو آکسیجن لے رہے تو آپ کو کتنا پیسہ دینا پڑ رہا ہے. تو ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ کیا ہے کہ ہر نعمت کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اچھا اب جب اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہمارے اوپر میں کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر جو اتنی نعمتیں دے تو پھر وہی اس لائق ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. وہی کہا جا رہا ہے کتاب میں کہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے. عبادت ہم کس کی کریں گے جی؟ بول کے بتائیے. بولیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی مسلمان عبادت، ماتھا ہم کس کے سامنے جھکائیں گے؟ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کے سامنے سر کو جھکاتا نہیں ہے اور نہ جھکا سکتا ہے. الحمدللہ. تو ہم مسلمان کتنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک رب. بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور وحدہ لا شریک لہ، اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. چلیے آگے پڑھیے جی. خدا تعالیٰ کی تنزیہ جلدی پڑھیں ہیں. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ اس کے. چلیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک، یہ عقیدہ ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے. یعنی وہ چیزیں جو جسم کے لیے ضروری ہے، وہ باتیں جو جسم میں پائی جاتی ہے. کیا کیا پائی جاتی ہے؟ جیسے ہاتھ، کان، زبان، اور جو ایک انسان کے جسم میں جو چیزیں، جو اعضاء ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جسم رکھتا ہے نہ اللہ کا جسمانیت ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے. یعنی اللہ کے لیے جسم کا ماننا، کیا کس کا ماننا؟ جسم کا ماننا یہ رب کے لیے محال ہے. کیا ہے؟ محال ہے. محال کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ بھی، سب چیز کو پیدا کس نے کیا؟ اچھا یہ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جی؟ جی یہ آپ کا سمجھ لیجیے موبائل کا کور ہے نا. اچھا یہ بتائیے کور جو بنا ہے تو پہلے کور بنا ہے یا پھر پہلے میٹیریل بنا ہے؟ جیسے آسان مثال قلم ہے کسی کے پاس؟ لائیے قلم لائیے. دیکھیے یہ قلم ہے نا، یہ کیا ہے؟ قلم. اب اس قلم کو آپ کھول اچھا یہ پہلے قلم بنا ہے کہ پہلے قلم کے اجزاء بنا ہے؟ ہاں پہلے آپ ریفل بنائے ہے نا، ریفل کے بعد پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، یعنی ان تمام کو ملا کر کے پھر کیا بنتا ہے جی؟ تو اگر مثال کے طور پر تو قلم بعد میں ہوا اور اجزاء اس کا کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم اور جسمانیت سے کیا ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے طرح، اللہ کا کان ہے ہمارے طرح، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، چہرہ ہمارے طرح، تو وہ بندہ گمراہ ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اب کوئی بولتا کیوں اللہ جسم کیسے نہیں رکھتا، تو ہم دلیل کیا دیں گے کہ دیکھو جسم اور جسمانیت سے اللہ کیوں پاک ہے کہ اس کے حق میں محال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ سے پہلے کچھ، بولیے، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ ہے سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو اگر ہم جسم مانیں گے تو جسم سے پہلے میٹیریل کو ماننا پڑے گا۔ جیسے یہ پین مانتے ہیں کہ یہ پین ہے، قلم ہے، تو اس قلم سے پہلے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس قلم سے پہلے اس کا اجزا تھا، تب نہ قلم وجود میں آیا۔ جی نہیں سمجھ رہے، قلم وجود میں آیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو جسم سے پہلے ہم کو میٹیریل ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی سے پہلے گاڑی کا پرزہ ہوتا ہے نا، کہ پہلے گاڑی ہوتا ہے اس کے بعد پرزہ بنتا ہے، پہلے انجن لگے گا، پھر جو بھی گاڑی کے لوازمات ہے تو وہ پہلے بنایا جاتا ہے کہ پہلے گاڑی بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد انجن بنایا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر جسم مانتے ہیں تو جسم کا جو اجزا ہے، میٹیریل ہے، اس کو پہلے ماننا پڑے گا۔ تو اللہ کا اگر جسم مانتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز تھی، وہ میٹیریل ہوگا جسم مانیں گے تو، لہٰذا یہ عقیدے میں کیا آ جائے گا؟ گڑبڑی اور خرابی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق حقیقی کون ہے؟ بولیے، اللہ۔ تو اللہ کے لیے جسم ماننا محال ہے۔ محال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جو کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی، یعنی اللہ کے لیے جسم کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا زمان و مکان، یعنی جو زمانہ ہمارا گزر رہا ہے، مکان میں جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، تو جب جسم ہی نہیں ہے تو جسم کے لیے جو جو چیزیں لوازمات ہے وہ بھی، بولیے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمان پر ہے، تو یہ بتائیے کہ آسمان سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا جسم اور جسمانیت نہیں ہے، تو ایک چیز ہمیشہ ہے کہ جب جسم نہیں ہے تو جسم میں سے جو جو چیزیں تعلق رکھتی ہے، یعنی مکان، زمان، یہ ساری چیز اللہ کے لیے، یہ بندوں کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے لیے، لہٰذا زمان و مکان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ نقصان، یعنی پیشی و کمی، کبھی ہمارے دیکھیے گا بدن پھول جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم جسم ہی نہیں مانتے۔ جو یہ ساری چیز جس میں سے تعلق رکھتا ہے، حلول یعنی کسی میں سما جانا، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اس میں سما جائے اس میں سما جائے، تو حلول کا عقیدہ نہیں ہے۔ اتحاد یعنی دو چیز کا ایک مل جانا، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل، ٹھیک ہے، یعنی بدل جانا وغیرہ وغیرہ، یہ جملہ اوصاف و احوال جس میں سے منزہ اور بری ہیں، یعنی جو جو چیزیں جس میں سے تعلق رکھتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ماننا کیا ہے؟ محال ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے زمان اور مکان سب برابر ہے، اللہ کے لیے نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن آتا تو آپ کہیں گے کہ امام صاحب قرآن کریم میں، استاد صاحب قرآن کریم میں تو آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھے نا جی، اینما تولوا، کیا ہے قرآن کریم میں پہلا پارہ میں کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ترجمہ لگائیے اس کا، ترجمہ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی کرو اللہ کا چہرہ تمہارے۔ تو اب وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے نا، تو اب آپ کہیں گے کہ ہاں چہرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر چہرہ کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ پھر قرآن کریم میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر میں، تو ہاتھ کا بھی ذکر ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، یعنی ید، وجہ، رجل، پیر، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ مطلب ہاتھ کس کا ہاتھ ہوگا تو جسم تو ہوگا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہیں جس کا ظاہری معنی لینا یعنی جسمیت پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا ظاہری معنی لینا یہ گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں گمراہی بد مذہبی؟ میں نے آپ سے پھر کہہ دیا کہ اگر آپ ہاتھ معنی لیں گے اس کا حقیقی ہاتھ، تو ہاتھ سے پہلے اس ہاتھ کا میٹیریل آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس میٹیریل کو بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ سے پہلے کیا تھا؟ میٹیریل ہوگا، اور پھر میٹیریل جو اس نے بنایا تو اس کو کس نے بنایا؟ تو پتہ چلا پورا عقیدہ ہی خراب ہو گیا کہ ایک اللہ سے پہلے کوئی اور بنایا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا خالق کون ہے؟ اور سب فنا ہو جائے گا، صرف ایک ذات باقی رہے گی، اور کس کی ذات ہے وہ؟ ارے بات سن رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بولو نا ہاں۔ تو اس قسم کا الفاظ جو قرآن کریم میں، اس میں ہم تعویل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
بولیے تعویل، ایک لفظ ہمیشہ رکھیے، کیا کرتے ہیں؟ تعویل۔ اور تعویل کیا کرتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی مراد لینا یہ محال ہے۔ مثلا ید کی تعویل ہم قدرت سے کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ قدرت سے کرتے ہیں، وجہ کی ذات سے اور استوا کی غلبہ اور توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہیں کی جائے، بلکہ کیا کہا جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دے، بلا ضرورت تعویل بھی نہیں کرنا اور حق ہونے کا یقین رکھے، اور اس کا جو مراد ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر، تو اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ کے سپرد کر دے، کہ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، اس کا معنی کون جانے؟ اللہ جانے، اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کریم میں نا ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ہے نا کہ قرآن کریم فیہ آیات، پڑھیے فیہ آیات، فیہ آیات محکمات، کہاں ہے، کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں ہے، سورہ آل عمران میں فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن کریم میں دو طرح کے آیات ہیں، ایک متشابہات آیات ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مطلب جو متشابہات آیت ہے اس میں تعویل کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، کیا کیوں؟ فساد برپا کرنے کے لیے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تو جو ایمان والا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اس کا تعویل ہمیں نہیں معلوم، بلکہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ تو ید سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کا معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہاتھ سے کیا مراد ہے، تو ہم یہ کریں گے، بلکہ مراد کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول پر قول ہے، ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول کے قول پر ایمان ہے، جو اللہ نے کہا ہم اس کو مانیں گے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہم اس کو مانیں گے، بات سمجھ نا۔ تو استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا ہاں استوا حق ہے، ید یعنی ہاتھ حق ہے، لیکن اس کا استوا بیٹھنا مخلوق کا سا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ایسا بیٹھنا، بولیے یہ ٹھیک ہے، ہمارا جیسا ہاتھ ہے تو اللہ کا ایسا ہاتھ، یعنی ید مخلوق کا سا نہیں ہے، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق جیسا نہیں ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا سننا ایسا، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بات کو جانتا ہے، انہ سمیع علیم، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، تو ہمارا سننا ہمارا دیکھنا الگ ہے۔ ہمیں سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ بولو، اور اللہ کو کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں۔ اللہ کو کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں۔ یہی کہہ رہا ہے عقیدہ، دیکھیے اللہ کی ذات و صفات میں، صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور ہے، اللہ کی ذات اور صفات، صفات کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جتنی بھی اللہ کی صفت ہے، جیسے رحمان رحیم کریم ستار غفار، یہ تمام کے تمام جتنی بھی صفتیں ہیں، جیسے آپ کے اندر اچھی صفت کیا ہے؟ سخاوت، تو سخاوت آپ کو کس نے دیا؟ بولو، آپ کے اندر ایک صفت علم، تو علم آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے اندر ایک صفت ہے بردباری، یہ کس نے دیا؟ آپ کے اندر ایک صفت ہے رحم دلی، یہ کس نے دیا؟ تو پیدا کس نے کیا؟ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت کیا ہے؟ علم، علیم سمیع بصیر، تو اس کو کسی نے پیدا، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کو مخلوق ماننا کیا ہے؟ مخلوق نہیں مانا جائے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات نہ مخلوق ہے نہ ہی بولیے مقدور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یاد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یا کل یاد کیے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، تو اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور آج کا سبق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، تو محنت کیجئے، اور محنت کرنے کے بعد یہ ساری باتیں عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علم دین کا سیکھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنا کیا ہے؟ بولو، اور دین کا علم میں سب سے اہم فرض کیا؟ عقیدے کا علم ہونا۔ ارے یار، انسان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، تو عبادت کیسے کرے گا؟ ہاں، میں نے آپ سے پھر کہا، آج ہمارے یہاں ہماری قوم، آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہے۔ آپ چلیں باہر جا کے عوام الناس میں بیٹھ کے آپ دیکھیے، کوئی کہتا ہے کسی کا جوان بچہ انتقال کر گیا تو کہتا ہے اللہ نے اس پر ظلم کر دیا۔ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں،
تو یہ سارا چیز ہمیں سارا علم ہمیں دین کے علم جب تک نہیں سیکھیں گے ہوگا نہیں. اور اس کے لیے بہترین سا کتاب الحمدللہ ہمارے درمیان ہے قانون شریعت. تو اللہ کے بارے میں اچھا اس کو رٹو, اس کو رٹنے سے بھی ثواب ملے گا. آپ جو رٹ رہے ہیں نا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے, اس کو رٹنے سے بھی ثواب ملے گا. آپ کسے یاد کر رہے ہیں, آپ کس کا علم لے رہے ہیں؟ وہ خالق کا علم لے رہے ہیں جس خالق نے کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. ہم اس رب کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں, ہم اس رب کے بارے میں علم لے رہے ہیں جس رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا کون ہے. تو ہم اگر علم لیں گے تو ہمیں اللہ رزق بھی دے گا انشاءاللہ. قرآن کریم کے کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے, راستہ ہموار کرتا ہے. اور قرآن کریم میں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی. تو اس لیے محنت کریں, اس پہ محنت کریں, ایک ایک چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم ہر چیز یاد کرتے ہیں لیکن یہ آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, پوچھ لیجئے ان سے گاندھی جی کا جنم دن کب ہوا اس کو پتہ ہے, لیکن اس سے پوچھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں. تو اس طرح ہمارے یہاں جنرل نالج, دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم کون سا ہے, اسٹیشن کون سا ہے, دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول پمپ کون سا ہے, یہ تو ہم جانکاری کریں گے. دنیا میں کتنا ملک ہے, کتنا کنٹری ہے, یہ تو ہم جانکاری کریں گے. لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا نام کیا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کب کی ہیں, مکہ میں گئے تو کتنے سال رہے ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. جب یہ ساری باتیں جانیں گے, یہ ساری باتیں سیکھیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سیکھا اور دوسروں تک پہنچا دیا. تو انشاءاللہ محنت کریں گے, زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ. اللهم رب زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, مسلک اعلی حضرت صلو علی الحبیب.